ولی صاحب، ایک تو کیا یہ واحد آپشن ہوگا توہین عدالت کی کارروائی؟ کیونکہ فیصل کریم گنڈی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر مگر کی سچویشن ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کیا کوئی آپشن ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم یا بہت جگہوں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کر رہے ہیں، ان کی نیت نہیں ہے، پھر دونوں جانب سے جس طرح کے بیانات آتے ہیں اس سے بھی یہ امپیکٹ آتا ہے، ایک تاثر ملتا ہے بلکہ کہ شاید تیار اس طرح سے نہیں ہے. تو پھر اگر ایک غیر حاصل اور اس طرح کی کوئی کوشش ہے تو اس میں پھر آپ لوگ مذاکرات میں جا کیوں رہے ہیں اگر آپ کو نیت پر شبہ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کچھ نہیں نکلنا؟ اچھا، پہلے میں ایک سیاسی بات کر لوں جی اور پھر میں آئینی اور باقی معاملوں پہ بھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. ویسے میں ابتدائی طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شعیب شاہین صاحب نے جو تجزیہ کیا یہ بالکل درست ہے اور میں اس سے 100% متفق ہوں. سیاسی طور پہ میں یہ سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 14 مئی جو کہ آج سے ایک ہفتے کے بعد ہے جی اور پنجاب کے جہاں تک عام انتخاب کا تعلق ہے، پنجاب اسمبلی کا، پی ٹی آئی کی تیاری بالکل پوری ہے. پی ٹی آئی کے تمام امیدوار متعین ہیں، ان کو ٹکٹس ایوارڈ ہوئے ہیں. وہ جب سے وہ ٹکٹس حتمی ہوئے ہیں اور جو اس کا آخری دن تھا اس دن سے ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری ہے. عید کے دن بھی ہمارے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں کیمپین کرتے رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے گزشتہ روز اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ جتنا یہ آگے آنے والا ویک ہے اس میں جلسے اور یہ سب چیزیں ہوں گی. تو اس لیے پی ٹی آئی ہر لحاظ سے اور ہر طریقے سے پنجاب کے الیکشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹر فہرستوں کے جو جس طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ لسٹیں جاری ہوتی ہیں، پھر امیدوار جاتے ہیں اور پھر جو ماحول بنتا ہے، فیصل کریم صاحب کہہ رہے ہیں شاید وہ ماحول نہیں بن پا رہا. نہیں، وہ بنے یا نہ بنے میں تو اپنی پارٹی کی حد تک جواب دینا چاہتا ہوں. ہماری تیاری کہاں ہے؟ باقی وہ فہرستوں کی اور بیلٹ پیپرز کی اور وہ سارا تو الیکشن کمیشن جی وہ سارا ان کا کام ہے. اب میں آتا ہوں، آپ نے جو مخصوص سوال کیا. اب اس طرح ہے کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ 22 مارچ کی رات کو الیکشن کمیشن ایک اعلان کر دیتی ہے کہ جی الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے. یہ 2 یا 3 روز بعد اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے. وہاں سے کیونکہ پیچھے کے چلیں وہ فیصلے تو وہ جو ہوئے، سب سے لیٹسٹ جو ہے وہ معاملہ یہ تھا. آئین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش اس چیز کی نہیں تھی کہ وہ 8 اکتوبر کی تاریخ دے دیتے اور وہ خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کے حوالے سے دے دیتے. تو اس کو چیلنج کیا گیا اور اس میں پنجاب کی حد تک جو ہے وہ، کیونکہ وہ پہلے ہوا، کے پی والا بھی جو ہے وہ چیلنج ہوا ہے سلسلہ اور وہ بھی عدالتوں میں جاری ہے. تو اب اس میں دیکھیں، جب سے وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اس کو کالعدم قرار دے دیا 8 اکتوبر والے اس سارے جو حکم نامہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا تھا. اچھا، تو الیکشن کمیشن، اس پہ آپ غور کیجئے کہ الیکشن کمیشن نے تو عدالت میں، الیکشن کمیشن سے بڑی مخصوص چیزیں عدالت نے پوچھی کہ جی آپ بتائیں، آپ یہ الیکشن کا شیڈول ہم آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ایک دیا تھا، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، جو اس میں ٹائم ضائع ہوا ہم 14 دن آگے کر کے کر رہے ہیں، 30 اپریل سے ہم اس کو 14 مئی کر رہے ہیں. آپ بتائیں آپ کو کیا درکار ہے؟ الیکشن کمیشن نے پہلے اپنی جو وہ 8 اکتوبر والا جو اعلان کر کے انہوں نے بہت اپنی کریڈیبلٹی لوز کی تھی. اس کے بعد انہوں نے آ کے عدالت میں کہا کہ جی اگر ہم کو فنڈز مل جائیں اور اگر ہم کو سیکیورٹی والا سلسلہ ہو، 2 چیزوں پہ ہی تھا نا، تو ہم کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا. تو پھر اب جو ہے، یہ آپ کے سوال کا مخصوص جواب ہے، اب وہ متعلقہ ادارے آ جاتے ہیں جنہوں نے یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ یقینی بنانی تھی. اس کے پاس ان کے پاس چوائس نہیں ہے، وہ یقینی بنانی ضروری ہے کیونکہ آئین کا اس تقاضا بھی یہ ہے، عدالت کا حکم بھی یہی ہے. تو اگر نافرمانی اس حد تک چلی جائے، کیونکہ وہ واضح طور پہ جا رہی ہے کہ وہ ایک حکم دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، اس پہ الیکشن کمیشن عمل کرنے کو تیار ہے. ان کا عذر یہی ہے کہ جی یہ 2 شعبے جو ہیں ان میں ہمیں مدد نہیں مل رہی. تو ان 2 شعبوں کے لیے جو ذمہ دار ہے، اور وہ اس میں اولین ذمہ داری وفاقی حکومت کی آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر فائرنگ لائن میں ہوں گے. اور دیگر جن حکام کی بات کی شاہین صاحب نے بھی ابھی، وہ اس میں ایک چیز میں اس سے وہ تو تذکرہ ہو گیا، سب چیز تو وہ تو تذکرہ ہو گیا، ان سب کو شو کاز نوٹسز کنٹمپٹ کے جا سکتے ہیں. اور یہ پھر عدالت دیکھے گی اس بات کو کہ جی اسمبلی کا بہانہ کر کے وہ اگر نکل سکتے ہیں اس میں سے یا نہیں نکل سکتے، وہ جائز بہانہ ہے نہیں ہے. لیکن 1-2 توہین عدالت کے فیصلے مذاکرات کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے، لگایا جائے. مذاکرات کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے چکر کیا ہے. اس میں بھی میں کم از کم میں ایک ابتدائی اس میں بھی ایک بات پہلے کر دوں. جی آئین میں یہ کہیں نہیں ہے
کہ الیکشن ساری جگہ ایک وقت پہ ہونے ہیں. یہ کہیں آئین کا کوئی تقاضا نہیں ہے. اچھا دکھا دے کوئی بھی جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی وجوہات دے کر بہت سے حکومتی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایک ہی دن کریں, تو پی ٹی آئی اس کے خلاف نہیں ہے. اس نے کہا یہ تو 3 مارچ کو عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ایک دن کرنے ہیں تو کر لو الیکشنز. لیکن وہ سیاسی تقاضا ان کی جگہ موجود ہے نا. وہ کہتے ہیں اگر پنجاب کے پی میں آپ کی حکومت ہو جائے گی تو پھر آگے تو مشکل ہو جائے گا الیکشن جیتنا کسی اور کے لیے. نہیں, یہ دیکھیں یہ دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں. مڈ ٹرم الیکشنز کا تصور یہی ہے کہ جو اس وقت حکمران پارٹی ہو, جو ایک ایوان کو میجورٹی انجوائے کرتی ہو, اس کا قائد جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس, وہ جس وقت چاہے اسمبلی توڑ سکتا ہے بغیر کوئی وجہ دیے ہوئے. یہ پارلیمانی جمہوریت کا ایک بڑا ستون ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے مڈ ٹرم الیکشن, سنیپ الیکشن, اس میں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اور دیکھیں ضمنی انتخاب ہوتے ہیں تو حکومت کو بیٹھی ہوتی ہے, بلدیاتی انتخاب نہیں ہو رہے, حکومت کوئی نہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے. تو کسی حکومت کا بیٹھے ہونے کا تو مطلب یہ نہیں ہے بھئی اگر وفاقی نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے تو آپ اس صوبائی اسمبلیوں کے عملے, جو صوبائی حکومت کے جو نفری ہے اس سے رجوع ہی نہ کریں. وفاقی ادارے اتنے بڑے بڑے ہیں, ان کا سٹاف اتنا بڑا ہے, ریلویز ہے, وابڈا ہے, یہ اس طرح کے ادارے ہیں ایجوکیشن کے بھی, جو کہ اپنے عملے کو وہ کر سکتے ہیں. یہ کرنے کو دیکھیں, میں یہ شاہین صاحب نے جو بات کی میں واپس اسی پہ آتا ہوں کہ اس میں سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں تو 90 دن کا مذاق بنایا جاتا رہا تھا. ایک پولیٹیکل کلاس جو حکمران بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے انکنوینئنٹ ہونا جو ہے, یہ اس کے پیچھے ہر کوئی عذر جو ہے وہ ڈالا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, جو لب لباب ہے ولید اقبال صاحب کی بات کا وہ یہی ہے کہ سب چیزیں موجود ہیں, ول نہیں ہے, موجودہ حکومت کرانا نہیں چاہ رہی. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات ہے, ظاہر ہے کہ ویسے ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن مذاکرات کا ایک اور دور بھی ہو رہا ہے, کیونکہ ایک وقت تھا شاہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اب بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن گنجائش پھر نکلی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیچ کا رستہ کوئی نکل آئے گا بات چیت سے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں میں آپ کے اور آپ کے پینل کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شاہین صاحب بھی ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ جو پچھلے 4 سال میں جب پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو توڑا گیا, اس کے بعد عدالتوں نے بحال کیا, اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پہ ٹس سے مس نہیں بلکہ ان کو دفتروں میں بیٹھنے کی بھی نہیں دیا, تالے لگوا دیے اور الیکشن بھی نہیں کرائے. تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھے کہ ہونا چاہیے؟ پھر جب انہوں نے بہت شور مچایا پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہ ہمارے استعفے منظور کرو, احتجاج کیا الیکشن کمیشن کے باہر ہر جگہ پہ, پارلیمنٹ کے بعد جب استعفے منظور ہوئے پھر کہہ رہے کیوں منظور ہوئے, ہمیں تو واپس پارلیمنٹ میں جانا ہے, ہمارے استعفے منظور نہیں کیا. جب الیکشن اناؤنس کر دیا اور جب الیکشن کمیشن اناؤنس کیا, سب کچھ ہو گیا, تو سب ہائی کورٹس میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں اسٹے ملے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے دیتا کہ سپریم کورٹ یہ اس پہ ایکشن لیتی کہ یہ الیکشن پہ اسٹے کیوں ہو گیا. یہ تو جو لوگ جن کی نمائندگی اس وقت قومی اسمبلی موجود نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ نمائندگی کا جب حق مل رہا ہے لوگوں کو, تو ان کو تو الیکشن ہو جانا چاہیے تھے. اور یہاں اب آ کر جو ہے جو بھی الیکٹ ہو کر آتے وہ یہاں پر حلف لیتے اور اپنا جو ہے جو بھی پروسیس تھا وہ آگے لے کے جاتے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد دیکھیں, آپ نے بات کی, دیکھیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ٹی آئی کو سیاست سکھائیں گے. سیاسی جماعت ہمارے خیال میں نہیں ہے, میں بھی یہ سمجھ کے یہ لوگ ہیں. یہی لوگ کہتے تھے نا, ہمیں برا بھلا کہتے کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور فلانے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, بیٹھے گی بھی نہیں. لیکن جمہوریت ایک بہترین کام کی جو بات ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آج ہم نے ان کے لوگوں کو اپنے کراس ٹیبل بٹھایا اور ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں اور ہاتھ بھی ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے,